بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں کہہ رہے ہیں کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر تم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اور اعمال ایسے مضبوط اور قوت اور عمدگی اور حسن کے ساتھ ہوتے رہیں، چاہے اس وقت میں حاضر ناظر ہونے کا دھیان نہ رہے، لیکن اس عبادت کو جس وقت کر رہا ہے جو طریقہ اس کے حسین بنانے کا ہے اس طرح کر رہا ہے، غیر کا تصور نہیں، غیر کا خیال نہیں، اور خیال غیر سے دل خالی ہے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو یہ کیا مغالطہ ہوا؟ شیطان نے مغالطہ ڈال دیا، شیطان کو تم نے آنے کا موقع دے دیا اپنی عبادت میں، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کیفیت خاصہ کو عمل سمجھ بیٹھا، ایک خاص کیفیت کو عمل سمجھ بیٹھا، اور جس دن اس کیفیت خاصہ کے ساتھ اس نے یوں کہا کہ آج بڑا مزہ آیا، نماز آج ہوئی شاندار، کامل عمل سمجھا کہ آج میرا عمل کامل مکمل ہوا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں وہ رونے کا دن ہے، خوشی کا دن نہیں۔ جس دن تم نے یوں کہا آج عمل شاندار ہوا ہے، آج میرا عمل بڑا کام کا ہوا ہے، تو فرمایا وہ رونے کا دن ہے، خوشی کا نہیں، اس لیے کہ اب عجب ہو کر حال خراب ہو سکتا ہے، اترانا پن ہو کر حال خراب ہو سکتا ہے، اترانا پن آ جائے گا، پھر غیر مقصود کو مقصود سمجھ لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھوڑا ہی ہے کہ تم نیت باندھو اور غرق ہو جاؤ میرے سامنے اور تمہیں کہیں کا بھی پتہ نہ رہے، تو یہ مقصد تھوڑا ہی ہے، یہ تو غیر مقصود ہے، تو اس کو تم نے غیر مقصود کو مقصود سمجھ لیا، یہ بھی گمراہی ہے۔ تو کیفیت خاصہ مقصود نہیں، جو کیفیت آپ چاہتے ہیں وہ مقصد نہیں اللہ تعالیٰ کا، نہ مطالبہ، چونکہ یہی تو کہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ سوچے کہ اگر دیکھ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو میں عمل کس طرح کرتا۔ آری سمجھ میں؟ یہ سوچو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا تو کس طرح عمل کرتا۔ لہذا دوسرا مقدمہ یہ ہو گیا کہ اگر تو دیکھ رہا ہوتا تو جس طرح کرتا اس طرح عمل کر۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کو اس کے اجزاء حسن کے ساتھ بجا لاتا اور کسی چیز کے اندر حسن سے فروگزاشت نہ کرتا۔ نماز میں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں گھٹنے کا انگلیاں کھول کر اس طرح پکڑنا سنت ہے، جسے خربوزہ پکڑتے ہیں اس طرح پکڑنا سنت ہے، اور تم نے یوں ہتھیلی رکھ کے انگلیاں سیدھی کر لی تو رکوع تو ہو گیا، لیکن رکوع کا ایک حسن ٹیڑھا ہو گیا، حسن نہیں رہا، سنت چھوٹ گئی۔ سجدے میں گیا، کوہنیاں بغل میں دے لی، ران سے لگا لی، تو سجدہ تو ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن سجدہ حسین نہیں رہا۔ حسین جب ہوگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اس کو فرما رہے ہیں تو یہ سوچنا کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوتا مجھے اور میں دیکھ لیتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میں کس طرح سے عمل کرتا، پھر میں کیسے چلتا، پھر میں کیسے بیٹھتا، پھر میں کیسے بات کرتا، ہے نا؟ اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس بات کی، تو بولو سنبھل کے بولے گا نہیں بولے گا؟ تو کوئی بھی بات اس سے نہ چھوٹتی۔ اس طرح تو اگرچہ کاننا کا طرح نہیں پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے یہ ملکہ یہ مقام حاصل نہیں، اگرچہ فَإِنَّهُ یراک نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن ان دونوں کا جو مقصد ہے وہ پایا جا رہا ہے، یعنی سنوار کے نماز کو پڑھنا، سنوار کے چلنا، سنوار کے بیٹھنا، ہے نا؟ کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر نہ کرنا، کسی کا حرام مال پر نظر نہ لے جانا،
کسی کے گھر میں بیٹھ کر طاق تقلوں کو، الماریوں کو اوپر نیچے نہ تکنا، یہ حسن ہے، بد حسنی ہے. تو اس کو فرما رہے ہیں بھائی نو ذرا یہ دیکھ، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خاص سالکین کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ سب کے لیے، جو اللہ کے راستے کو طے کر رہے ہوں سالک، ان کے لیے ہی یہ بات نہیں کہی جا رہی، چاہے طالب علم ہو یا طالب تربیت ہو. یہ جو مرید ہوتے ہیں یہ طالب تربیت ہیں، تربیت کے طالب ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور ایک ہے علم حاصل ہو جائے. تو سب کے لیے ہے یہ. طالب علم سوچے کہ علم کس طرح حاصل کرنا چاہیے، کتاب کو کس طرح پڑھنا چاہیے، حاضر باشی مدرسے میں حاضر ہونا کس طرح ہونا چاہیے، سبق کی پابندی غور سے سننے کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے. کیا علم حاصل کرنے کا ذکر نہیں ہے؟ علم کا حاصل کرنا من جملہ اور اذکار میں سے نہیں ہے؟ جیسے اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ذکر ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ذکر ہے. یہ خیانت کیسی؟ ابا جان خرچ بھی بھیج رہے ہیں، آسانی کے اسباب مہیا کر رہے ہیں، سکون کے اسباب مہیا کر رہے ہیں، پھر اس طرح علم حاصل نہ کرے تو یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ طالب علم کی خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے ہی تربیت کے لیے بھیجنا اپنے بچوں کو، جاؤ خانقاہ میں، جاؤ وہاں رہو خانقاہ میں کسی بزرگ کے پاس، ان کی خدمت میں جاؤ. ماں باپ نے بھیج دیا، خرچ برداشت کیا، اپنے کلیجے کے پالے ہوئے کو اپنے سے دور بھیجا، تو یہ خیانت نہیں ہے کہ تم نے اس طریقے سے قیام نہیں کیا. اس طرح سکون سے خلوت گزینی اور محبت کے ساتھ اور پورے پکے طریقے سے تم نے تربیت و اصلاح نفس میں طریقے کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے. خانقاہ میں بھیج دیا بڑوں نے، جاؤ خانقاہ میں رہو، اور آپ بھی آئے ہیں کہ میں خانقاہ میں کچھ دن رہوں گا. جی حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، چلو اچھا رہ لو، لیکن رہنے کی شرط یہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط یہ ہوتی تھی شروع میں، فرمایا نہ مکاتبت ہوگی نہ مخاطبت ہوگی، نہ لکھ کے کچھ پوچھ سکتے نہ زبان سے پوچھ سکتے. رہو خانقاہ میں جتنے دن رہنا، نہ زبان سے کچھ پوچھنا نہ لکھ کر پوچھنا. اب لگ رہی بے چینی، ہو گیا سکون. اور اگر یہ بات اس کی اجازت ہوتی تو کبھی کچھ لکھا کرتا، کچھ سوال، کبھی کچھ سوال لکھا کرتا، کبھی کچھ بات پوچھا کرتا، کبھی کچھ زبان سے پوچھا کرتا. بولنے کی تو اس دھن میں لگا رہتا. اب تو منع کر دیا، نہ لکھ کے پوچھ سکتے نہ زبان سے پوچھ سکتے. خانقاہ میں رہو. تو اب بھی سکون نہ آئے گا تو کب کو آئے گا؟ اب تو کوئی کام نہیں رہا، نہ پوچھنے کا، نہ سننے کا، نہ سنانے کا کچھ کام نہیں رہا. اب بھی اگر دل کو سکون نہ ملا تو کب کو ملے گا؟ میں نے کہا تھا سکون اور سکوت کے ساتھ رہنا شرط ہے. خانقاہ میں دو چیزیں، سکون اور سکوت. ہم نے ایک دفعہ دیکھا وہاں رائے پور میں، اور تو کہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا نہیں ایسا، تو ہم نے وہاں دیکھا رائے پور میں خانقاہ میں، ایک آدمی ایک طرف بیٹھا اپنا کلمہ پڑھ رہا ہے، دوسرا ایک طرف بیٹھا ہے، تیسرا ایک طرف بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح کر رہا ہے. وہ اللہ 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 میں لگ رہا ہے. پتہ نہیں آدھ گھنٹہ کیا اس نے، پون گھنٹہ، پھر چپ ہو گیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. یہ کتنی دیر تک چپ بیٹھا رہا، ایسے ہوا ہوگا 15-20 منٹ. اس کے بعد پھر شروع کر دیا اس نے. تو ہم نے کہا دیکھو کیا طرز ہے، اتنی دیر زبان سے کیا، اب آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہا ہے، اب آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہا ہے. تو یہ کیفیت ذکر کی جبھی تو آئے گی جب سکون ہوگا. اب وہاں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، ادھر وہ کون آ رہا اسے دیکھ رہے ہیں، وہ کون آ رہا اسے دیکھ رہے ہیں. کوئی آ کے بیٹھا وہاں خانقاہ، اس سے پوچھے کہاں سے آئے صاحب، کہاں کے رہنے والے ہو، اچھا چلو کیا کام کرتے ہو، یہاں کس لیے آئے ہو. اب تو ٹھیکیدار ہے، تجھے اس لیے چھوڑ رکھا خانقاہ میں، تو اس لیے آیا تھا. تو سکون اور سکون، خاموش کے ساتھ رہنا. ایک آدمی کو دیکھا ہم نے،
وہ بیٹھا ایک طرف اور وہ بیٹھا آنکھیں بند کر رکھی اور ایسے کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے. وہاں دسترخوان بچھا دیا ہمارے لیے وہ ناشتے کے لیے. تو جب دسترخوان وہاں بچھایا تو اس کی آنکھ کھلی، کھڑکا سب میں چل گیا. اٹھ کے وہاں سے دوسری جگہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر وہاں جا کے اپنا ایک طرف سب سے الگ پھر وہاں یوں کرنے لگا. ایسے ہی کرتا رہا. تو میں نے ان خادم سے پوچھا وہاں کہ یہ آدمی بیمار ہے، کہ کوئی تکلیف ہے، طبیعت خراب ہے، کیا ہے؟ نہیں. اور کہنے یہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کو ایسے ہی بتایا ہوگا ان کے شیخ نے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان کو تالوے میں لگا رہا ہے، یہاں دانت کی جڑ میں لگا رہا ہے، اللہ اللہ اللہ. ہونٹ کر لو بند. اور کچھ چلے گا؟ یہ تو چلے گا. زبان سے تو اللہ اللہ چل رہا، دل سے حاضری، میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے. بولو یہ ذکر کیسا جاندار ہوگا؟ تو اس کو فرما رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا سکون اور سکوت کے ساتھ رہنا شرط ہے، اختلاط نہ ہونے پائے، میل جول نہ ہونے پائے. ایک کمرے میں خانقاہ میں جلال آباد 4 5 آدمی 10 آدمی بھی رہتے تھے بعض مہمان خانے میں، لیکن کوئی کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں تھی کہ تم اس سے یوں پوچھو کہ تم کہاں کے ہو. لوٹا رکھا اس کا، آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. اور اگر ضرورت ہے تو آپ بھائی صاحب تھوڑی جگہ لوٹا لے سکتا ہوں، اجازت لے لی. یہ پوچھنے کا کام نہیں کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، یاڑیے گانٹھ لو، ہے نا. ہم خانقاہ میں رہتے تھے، یہ ہمارے ساتھی ہیں وہاں کے، حضرت جی کے مرید ہیں، ہم پیر بھائی ہیں دونوں. اچھی دوستی گانٹھی تم نے تو. ارے دوستیوں میں سے تو نکل کے آئے ہو رب سے دوستی کرنے کے لیے، اور یہاں آ کر کے بھی تم نے وہی رنگ شروع کر دیا. تو رب سے دوستی کہاں ہوئی؟ اختلاط سے پرہیز، ملنے سے پرہیز. ان تعبد اللہ کہا ہے، پھر کأنک تراہ فإنہ یراک. تو ان دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ معائنہ اور مشاہدہ حق ہے. اگر بالفرض مشاہدہ بحضور قلب نہ بھی ہو، لیکن حکم کو حسن کے ساتھ بجا لاتے رہنے کے طریقے پر عمل ہے تو مقصد حاصل. جس طرح سے حکم ہے اس طرح عمل کر رہا ہے، لیکن دل اس طرف سے خالی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس طرف سے دل خالی ہے، ادھر دھیان نہیں جمع، مشاہدہ نہیں ہوا، معائنہ نہیں ہوا، تو کوئی فکر کی بات نہیں. مقصد حاصل کہ حضور اس طرح سجدہ کرتے تھے، حضور اس طرح بیٹھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سہولت کو بتلا رہا ہے کہ میں امت مسلمہ کو اس وجہ سے حضور پر اس درجہ حضور پر مکلف کس طرح بنا دوں. لائٹ کھولو. دیکھو کیا کہا، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے. تو فرما رہے ہیں میں اپنی امت کو اس درجے حضور پر مکلف کس طرح بنا دوں کہ اگر تم نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے اور سنوار کر سدھار کر سنت کے مطابق پڑھی ہے، ایک بھی سنت نہیں چھوٹنے پائی تمہاری نماز میں، لیکن تمہارا دل اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر نہ تھا. تم تو اسی دھن میں لگ رہے تھے، اسی دھن میں لگ رہے تھے. سنت طریقے سجدہ ہو، ہاتھ کہاں رکھوں، پیر کا کیسے کروں، اب کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کیا پڑھ. تم تو اس دھن میں لگے رہے، وہاں تو تمہیں دھیان بھی نہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فرما رہے ہیں میں امت مسلمہ کو اس درجے حضور پر مکلف کس طرح کر دوں، پابند کیسے کر دوں کہ ایسے کرو جب نماز ہوگی ورنہ ہونے کی. ہر وقت اس طرح حضوری رہے، مشاہدہ اور معائنہ رہے. تو پہلا یعنی گویا کہ معائنہ ہے اور دوسرا مشاہدہ ہے، کیونکہ اس عالم تکلیف کے اندر بہت سی آفتوں کا سامنا ہوگا، بہت سے حقوق کا سامنا ہوگا. تو وہ حضور ایسی حالت میں ہمیشہ کی کے طور پر کس طرح ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے گھر میں تکلیف ہے، نماز پڑھ رہا ہے،
تکلیف کا دھیان ہے، دوا لانے کا دھیان آ رہا ہے، تو دنیا میں جکڑ بند ہے انسان. تو اس لیے یہ مومن کامل ہمیشہ اس طرف دھیان پورا نہیں لگا سکتا، مگر جب لگائے گا جب لگ جائے گا تو پہلا معائنہ کرو، پھر مشاہدہ حق ہوگا. ابھی تو معائنہ ہی نہیں، ادھر کو توجہ ہی نہیں ہے. مفتی صاحب میری نماز دیکھو، اچھا پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھی، سر سے لے کر ہاتھ نیت باندھنے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک سنت بھی اس کی نہیں چھوٹی. مفتی صاحب نماز میری صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. سنت کے مطابق ہے؟ ہاں بالکل سنت کے مطابق ہے. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے فتویٰ لگا دیا سنت کے مطابق ہے، مگر تو اپنے دل سے پوچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا رہا، کتنا معائنہ کیا، کتنا مشاہدہ ہوا. ابھی تو معائنہ بھی نہیں ہے، مشاہدہ کہاں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. اس آدمی کی نماز ہی کیا ہوئی جس کا دل حاضر نہ ہو، حضور قلب نہ ہو، حاضر ہو. کیا نماز ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آ رہی؟ اور آپ کچھ احساس اپنی نمازوں کا کچھ حساب لے رہے ہو؟ سوچ سن کر نہیں کہ کہاں ہیں ہم. اور نماز پڑھ کے الٹی سیدھی نماز پڑھ کے اور بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ نماز ایک شکل نکل کر جاتی ہے آسمان کی طرف. فرمایا اور فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں. اگر وہ سنوار کے پڑی ہے تو خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں، اور وہ نماز دعا دیتی جاتی ہے اللہ جیسا اس نے مجھے سنوارا ہے تو بھی اسے سنوار. اور اگر یوں ہی پڑی الٹی سیدھی اٹھک بیٹھک، جی مایا اوپر سے جا پڑا سجدے میں، جی مایا تو پہلے پچھواڑا اٹھا لیا، قدرت تھی، بیمار نہیں تھا، اس کے باوجود اس طرح نماز پڑھی تو وہ نماز یوں فرمایا اس کو فرشتے لے کے چلتے ہیں بری شکل کے ساتھ. اچھی شکل نہیں ہوتی اس نماز کی. اور پھر وہ لے جا کر کے وہ جب لے جاتے ہیں بد دعا دیتی جاتی ہے اللہ جیسا اس نے مجھے بگاڑا ہے تو اسے بگاڑ. اچھی نماز پڑھی بد دعا دیتی جا رہی. پھر وہاں آسمان پر دروازہ نہیں کھلتا اس کے لیے قبول ہونے کا، اس نماز کو لے جانے کا دروازہ نہیں کھلتا. تو پھر فرشتے یوں لپیٹ کر اس نماز کو اور یوں مارا اس کے منہ میں پھینک لے یہ پڑی تیری نماز. یعنی کوئی پوچھتا. اور آپ کو کیا احساس نمازی ہو؟ ہم تو الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اور ایسے نمازی ہیں کہ بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے، بے نمازیوں کو ذلیل سمجھنے لگے، ایسے نمازی ہیں. اس طرح مکلف بنانے کا عمومی حکم کس طرح کر دوں جبکہ مجھے پتا ہے میری امت کے اوپر پتہ نہیں کیسے کیسے پہاڑ مصیبتوں کے، غموں کے، فکرات کے پڑتے رہتے ہیں، جن کو کچھ ایسی حالت محبت اور عشق کی ہوگی، کیونکہ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے معاملات پھیلے ہوئے نہیں ہوں، ان کے معاملات پھیلے ہوئے نہیں ہیں. لڑکی کی شادی نہیں کرنی، لڑکے کی بہو کو نہیں لانی، کسی کا عقیقہ نہیں کرنا، کسی کا ولیمہ نہیں کرنا، کسی کا قرضہ دینا نہیں، کسی کا لینا نہیں، ہے نہیں. چین لڑکی اپنے گھر رہو، لڑکے اپنے گھر. ہم تو چین سکون سے اللہ کا نام لیں گے. کیوں غم میں پڑے؟ کیوں ہم نے اپنے دماغ میں بے چینی لگائی؟ اور کیوں لوگوں کی ہائے ہائے سر پھیلی؟ ایسے بھی ہوں گے جن کے ذہن منتشر نہیں. اسی لیے بزرگان دین مریدوں کے حال کے مطابق ان کو وظیفہ بتاتے ہیں. یعنی اتنا ذکر کیا کرو نہیں. تو دیکھو پہلے کاروباری آدمی ہے، 20 بچے ہیں، جو گھٹ اس کے پیچھے ہے، یہ اتنی تسبیحیں کیسے نبھائے گا؟ تم نے لگا دیا اس کو. وہ جا کر بیوی کو دوا دے، ماں کو دوا دے، ڈاکٹر کے لے جا کے دکھائے، بچے کا نمونیا کا علاج کروائے. یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ جی تم لگا رہے ہو اسے تسبیح میں. ہاں جب کسی کا دوا نہیں لانی، اپنی دوا سے بھی صبر کر رکھا ہے اور بے فکر ہے، اب اس کے ذمہ کوئی جمگھٹے اتنے نہیں ہیں، تو اب اس کو جو ہے عشق کی ہوا اور محبت کا ذائقہ چکھانا چاہیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمایا. ایک جگہ ٹرین میں تھے، ساتھی جا رہے تھے تو ٹرین وہاں ٹھہری تو 2 فرض پڑھنے تھے. کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، جلدی سے کپڑا بچھاؤ اور نماز پڑھ لو.
تو باوضو رہنے کے اکثر عادی ہوتے ہیں یہ لوگ، تو جا کے کپڑا بچھایا، نماز شروع کر لی، نماز شروع کر دی۔ اتنی دیر میں وہ لوگ سستی سے چلتے ہیں، کپڑا وپڑا بچھایا، یہ کیا وہ کیا، اتنی دیر میں 2 فرض پڑھنے تھے، 1 رکعت ہی پڑھنے پائے تھے کہ ٹرین نے سینٹی دے دی، چلنے لگی۔ جب وہ چلنے لگی ان کے بھی دل چلنے لگے، میرا تو بیگ میں وہیں رکھا، میرا تو اٹیچی بھی اس میں ہی رکھی ہے، میرا تو سامان بھی وہیں ہے، میرے تو پیسے بھی اس میں ہی ہیں۔ ادھر تو ٹرین چلنے لگی، ادھر ان کے دل چلنے لگے۔ اب یہ پیچھے سے نیت توڑ توڑ کے بھاگے اور جا کے ٹرین میں بیٹھ گئے، جا کے ٹرین میں بیٹھ گئے اپنے سامان پر۔ گاڑی سیٹی دیتی رہی لیکن چلی نہیں۔ حضرت نے پوری رکعت دونوں پڑھ کے اور سلام پھیر کے دعا کر کے جب مصلی اٹھا کر تشریف لائے، آ کر کے بیٹھے، بھائی کیا بات ہوئی تھی؟ کہا جی ٹرین چل گئی تھی اور اس طریقے سے ہم یہاں بھاگ آئے کہ ہمارا تو سارا سامان چلا جائے گا، پیسے بھی اس میں ہی ہیں، سارا سامان، ہم تو نیت توڑ کے بھاگ آئے کہ پھر پڑھ لیں، کیا کریں؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا ان لوگوں کی شان تھی، اللہ کے عاشق تھے۔ یوں فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ ٹرین چل رہی ہے تو میری بھی یہی حالت ہوتی جو تمہاری ہوتی۔ دیکھا کیا کہا، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ ٹرین چل دی ہے تو میری بھی وہی حالت ہوتی جو، تو معلوم ہوا کہ ٹرین کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ نماز کی نیت بندی ہے اور وہ عاشقانہ عاشق تھے، ان کی نماز عاشقانہ عارفانہ تھی۔ تو کیا بات کہی، یہ نہیں دکھایا تم نے کیسی نماز پڑھ رہے تھے، نماز چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت نے یوں نہیں کہا، یہ جانتے تھے حدیث کو، وہ جانتے تھے قرآن کو، وہ اپنے بزرگوں سے تربیت لیے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ ٹرین چل دی ہے تو میری بھی یہی حالت، نیت توڑ کے میں بھی اپنے سامان کی طرف بھاگتا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب پتہ ہی نہیں چلا، وہ نماز پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن عجیب جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ٹرین کو کہہ دیا آگے سرکنا مت، ٹرین کو کہہ دیا آگے سرکنا مت، میرا ولی ابھی سلام پھیر کر آ رہا ہے، میرا دوست سلام پھیر کر آ رہا ہے۔ ہم بھی ڈھونگی بنائیں گے، بس یہ ہم تو نماز پڑھ کے جاؤں گے، چلو پڑھ لیں نماز، ملا جی تجھے تقوی کا حیضہ ہو رہا، پڑھ لو، ٹرین چھوٹنے کا وقت ہو رہا ہے، جانے دو۔ اور ٹرین چلی گئی، کیا ہوا؟ اتنے پیسوں کا نقصان تو ہوا۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے، اگر جو عورت نے نیت باندھی اور کھڑلے کی کھڑکی کھلی رہ گئی، اس میں مرغیاں ہیں اور بلی کھڑلے کے پاس کھڑکی کے آ گئی، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، دبوچ لے گی مرغی کو، ناش کر دے گی، تو حکم شریعت کیا لکھا بہشتی زیور میں کہ سلام پھیر دو، نیت توڑ دو اور جلدی سے مرغی کو کی حفاظت کرو اور کھڑکی بند کرو۔ سمجھ میں آئی؟ یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے ملا؟ یہ ملا ہی ہے، نیم ملا خطر ایمان، اسے کہیں ہو جو آدھا ملا ہو وہ ایمان کا خطرہ بنے اپنے آپ میں، دوسروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ سارے سفر میں تھے، کہیں راستے میں نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے اپنے کپڑا بچھایا، نماز کی نیت باندھی، تو غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے یا امام محمد تھے، یاد نہیں رہا، تو ان دونوں میں سے امام بنے۔ انہوں نے 2 رکعت بہت جلدی سے پڑھا دی، 2 رکعت بہت جلدی سے پڑھا دی۔ دوسرے لوگوں کو، نمازیوں کو بات ناگوار سے گزری کہ استاد صاحب، حضرت صاحب پیچھے ہیں، اتنے فقیہ آدمی پیچھے ہیں، نماز کس طرح پڑھائی؟ بعد میں فارغ ہونے کے بعد امام صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ میرا بیٹا فقیہ ہو گیا، دین کی سمجھ اللہ نے عطا فرما دی۔ دیکھا دین کی سمجھ، کہ یہاں بھی وہی پڑھتے سورہ بقرہ سورت 2.5 پاروں کی ہیں، یہ بتی نہیں پڑھتے، انہوں نے تو انا آتا ہے نا قلو اللہ پڑھ کے جلدی سے 2 رکعت پڑھا دی، کیونکہ سفر ہے، آگے مغرب کی نماز کا بھی فکر ہے اور ٹھکانے پہنچنے کا بھی فکر ہے۔ سمجھ رہے ہو مسلمانوں؟ یہ ہے کاننا کا طرف۔ ان کی معاشرتی زندگی پھیلی ہوئی نہیں ہوگی
ایسے بھی ہوں گے اور جو ایسے ہوں گے وہ کاننا کا تراہ کی کوشش میں ہوں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک فرمان ہے. اور اس سے پہلے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ مساعی جمیلہ والے ہوں گے، یعنی کوشش کریں گے، اگرچہ اس میں سے نہیں ہے مگر کوشش تو کرو. تم اس درجے کے نمازی نہیں ہو، کوشش تو کرو. نہیں کرتے. کون سے درجے پر پہنچنا چاہتے ہو؟ ابھی تو پہلے پہ بھی نہیں آئے، معائنے پر بھی نہیں آئے. ایھا الطلاب فرماتے ہیں اے طالبو، میں تم سے کہہ رہا ہوں ایسے کہ تمام یہ امت مسلمہ بقدر ضرورت صحیح علم کے حاصل کرنے کی مکلف ہے. سارے مسلمانوں کو ضرورت کے برابر، ضرورت کے بقدر صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت کی تھانوی کی قبر کو نور سے بھرے، بہشتی زیور لکھ گئے جس میں 5 چیزیں بقدر ضرورت موجود ہیں. اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو کسی عالم مفتی سے معلوم کر. لیکن بہشتی زیور پڑھنا ہی چھوڑ دیا عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، جس کے اندر حکمت بھی ہے، ڈاکٹری بھی ہے اور اس میں سلیقہ بھی ہے، سارے پہلو. حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس گھر میں بہشتی زیور ہو سمجھو کہ اس گھر کے اندر آدھا مولوی موجود ہے. تو ہر مسلمان کو بقدر ضرورت صحیح علم کے ساتھ علم کے حاصل کرنے کی ان کا مکلف ہے. لیکن انہی میں سے، ان سارے مسلمانوں میں سے جنہوں نے ضرورت کے بقدر سب جانتے ہیں، ضرورت کے بقدر سب جانتے ہیں، پوچھ کر انہوں نے سیکھ رکھا ہے، انہی میں سے مسلمانوں میں سے ایک جماعت پوری کی پوری علم شریعت کامل کے حامل ہونے کی مکلف ہے. یعنی سارے مسلمانوں کو تو ضرورت ہے ہی نماز روزے کے مسئلے جاننے کی، لیکن ان میں سے کامل شریعت، پوری شریعت جاننے والی ایک عالموں کی جماعت بنانا تمہارے سب کے ذمہ ہے. اپنی بستی میں کوئی نہ کوئی 1-2 عالم ہونا چاہیے. اگر نہیں پڑھ رہا ہے پڑھانے کی کوشش کریں. فلاں کا بیٹا پڑھ رہا ہے، عالم بن جائے، سہارا لگاؤ، دعا کرو اللہ کرے ہماری بستی کے اندر پڑھ لکھ کر یہ عالم آ جائے تو ہماری بستی کے اوپر کی رہبری کرے گا. تو پورے مسلمانوں میں ایک جماعت پوری جس کو پورا علم ہو شریعت کا، ضروری نہیں پورا علم، ہاں جی یہ مکلف ہے اس کے بنانے کی اور ان کی ذمہ داری ہے. اگر ایسی جماعت امت میں نہ ہوئی تو سارے کے سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے. بولو بھائی سارے مسلمان کیا ہوں گے؟ ایسے ہی ادھر بھی کچھ ایسے ہوں گے ان کا معاشرہ پھیلا ہوا نہیں ہوگا، اس کے بیوی بچوں کی حقوق سے مستغنی اور بے فکر ہوں گے، خواہ کسی وجہ سے ہوں تو وہ اپنے کو اس درجے کا مکلف بنانے میں جی کوشش کر رہے ہوں گے. بہرحال اس کا مکلف تو ہر انسان ہے کہ عقیدہ من حیث الاخلاص، اعمال من حیث الاخلاص پورے حسن کے ساتھ بجا لاتا رہے، چاہے اس کے اندر دل کے کان کا طرح ہو یا نہ ہو، یہ بجا لاتا رہے. اخلاص کے ساتھ عقیدہ ہو، اخلاص کے ساتھ عمل ہو، یہ آدمی اس میں لگا رہے. اگر کسی وقت میں ایسا نہیں ہے تو کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ دیکھ جو عمل جس وقت میں کر رہا تھا وہ اس کے حسن کے ساتھ ہوا یا نہیں. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس گئے، سید احمد رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے دلی، اور جا کر کے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو مولانا؟ کہا حضرت میں اس لیے آیا ہوں مجھے وہ نماز سکھا دو جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، مجھے وہ نماز سکھا دو جیسی صحابہ پڑھا کرتے تھے. فرمایا بہت اچھا، بہت اچھا، دیکھو کیسا قدم اٹھایا ہے. تو صحابہ کی نمازیں مختلف ہوتی تھی اور سب سے بڑھ کر نماز کس کی ہوگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نمونہ ہیں امت کے لیے. ایک دفعہ کا قصہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لاڈلی بیوی ہیں، وہ آئیں، السلام علیکم، لاڈلی بیوی ہے، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا من انتی، کون ہے تو؟ دیکھا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ کون عائشہ؟ کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ابو بکر؟ جب یہ بات سنی تو بیوی پیچھے الٹے پیروں ہٹ گئی۔ کیا ہوا حضور کو؟ مجھے نہیں پہچان رہے آج، ابا کو نہیں پہچان رہے، کیا ہوگا؟ جب وہ چلے گئی آپ بھی رکھنا خاموش، آنکھیں کھل رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہیں کہیں اور، ہیں کہیں اور۔ ایک آدمی نے راستے میں دیکھا، ایک آدمی ملا، انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ آگے چل کے کسی نے پوچھا فلاں آدمی راستے میں ملا تمہیں یہاں کو ابھی دھیان نہیں، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو ملا نہیں۔ اب وہ آ گیا، میں تو ان سے پوچھا تھا تو تم کرا میں یہیں کو گیا ہوں، اب یہ کہہ رہے یہاں نہیں، مجھے نہیں کہا، میں آپ کو سلام نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو سلام تو کیا تھا اور آپ نے جواب بھی دیا تھا۔ سلام کیا ہوگا آپ نے، جو میں نے جواب بھی دے دیا ہوگا، مگر میرا دھیان نہیں تھا۔ کہتے ہو نہیں کہتے؟ میرا دھیان نہیں تھا، اس لیے نہ یوں پتہ چلا میں نے جواب دے دیا نہیں، نہ یہ پتہ چلا کہ کون ہے، یہ کون سلام کر رہا، یہ بھی پتہ نہیں۔ تو بھائی ہوتا نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بیوی کو نہیں پہچانا۔ جب حالت بدل گئی اور صحیح گفتگو چل رہی تھی، اب عائشہ تشریف لائیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مرحبا، جس طرح استقبال کیا کرتے تھے اس طرح سے بولے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا کب؟ جب ایسے ایسے ہوا، کون ابو بکر، کون عائشہ، آپ تم فرمانے لگے تھے۔ اچھا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، میرے اور میرے رب کے بیچ میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں میرے رب اور میرے سوا کسی تیسرے کی رسائی نہیں ہوتی۔ آئی سمجھ میں؟ کسی تیسرے کی رسائی نہیں، اللہ کے نبی سے۔ اچھا، ایک آدمی کا اور سنو قصہ۔ ایک آدمی جب نماز کی نیت باندھی تو لوگوں نے کہا ان کے ران میں تیر گھسا ہوا ہے۔